بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 100 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس حقوق المبی کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى منزلا سے لے کر فحصلت الفائدۃ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التوابع الداخلة في حدود المبيع كالأجزاء يدخل في البيع من غير ذكر، والتوابع الخارجة عن حدود المبيع لا تدخل في البيع إلا بذكر الحقوق أو المرافق، کہ وہ توابع کہ جو مبیع کے حدود میں داخل ہے تو وہ اجزاء کی مانند ہے، بے میں بلا تصریح وہ داخل ہو جائیں گے، اور وہ توابع کہ جو مبیع کے حدود سے خارج ہے تو وہ بے میں داخل نہیں ہوں گے مگر حقوق یا مرافق کے ذکر کرنے سے۔ اصل نمبر 2، الشیء لا یکون تبعا لمثلہ، کہ کوئی چیز اپنے مثل کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے حقوق المبیع۔ اس میں فصل نمبر 1، بیع البیت۔ تو لا يدخل العلو سواء ذکر الحقوق او لا، کمرے کی بیع میں جو فوقانی منزل ہے وہ داخل نہیں ہوگی چاہے حقوق کا ذکر کریں اور چاہے نہ کریں۔ بیع المنزل لا يدخل العلو الا بذکر الحقوق او المرافق، منزل کی بیع کی گئی ہے تو فوقانی جو منزل ہے وہ داخل نہیں ہوگی، البتہ اگر حقوق یا مرافق کا ذکر کیا ہے تو اس صورت میں فوقانی منزل بھی داخل ہوگی۔ بیع الدار يدخل كل ما ينتظمه حدود الدار، دار کی بیع میں ہر وہ چیز داخل ہے کہ جس کو حدود دار شامل ہو، یعنی حدود دار میں جو بھی چیز ہے وہ دار کی بیع میں بالطبع داخل ہوگی۔ شراء البیت او المنزل او الدار، بیت منزل یا دار کی بیع کی گئی تو اس میں بالطبع طریق جو ہے یہ داخل نہیں ہوگا، البتہ اگر توابع کا ذکر کیا گیا کہ میں یہ بیت یا منزل یا دار جو ہے اس کے توابع سمیت خریدتا ہوں یا اس کے حقوق یا بکل قلیل و کثیر کا تذکرہ کیا تو اس صورت میں طریق داخل ہوگا۔ شراء الارض، زمین خریدی گئی تو اس میں شرب اور مسیل یہ داخل نہیں ہوگے، البتہ اگر توابع کا ذکر کیا ہے یا ذکر کردہ دیگر الفاظ وہ استعمال کیے ہیں تو شرب اور مسیل بھی زمین کی بیع میں داخل ہوں گے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب الحقوق، قال ومن اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو له فيه أو منه، ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لم يكن له الأعلى، ومن اشترى دارا بحدودها فله العلب والكنيف، فإن اشتراها بمرافقها أو بكل قليل وكثير دخلت الضلة أيضا، جمع بين المنزل والبيت والدار، فاسم الدار ينتظم العلو لأنه اسم لما أدير عليه الحدود، والعلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه، والبيت اسم لما يبات فيه والعلم مثله، والشيء لا يكون تبعا لمثله فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه۔ یہ باب حقوق کے بیان میں ہے، اور جس شخص نے منزل خریدی، ایسی منزل کہ اس کے اوپر دوسری منزل ہے، تو وہ مشتری کے لیے اوپر والی منزل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خریدیں ہر اس حق کے ساتھ جو اس کے لیے ہیں، یا بماع مرافق کے، یا ہر قلیل اور کثیر جو اس میں ہیں یا اس سے ہیں۔ اور جس شخص نے ایسا بیت خریدا کہ اس کے اوپر دوسرا بیت ہے تمام حقوق سمیت تو اس کے لیے بالائی منزل نہیں ہوگی، اور جس شخص نے دار خریدا اس کے حدود سمیت تو اس کے لیے بالائی منزل اور بیت الخلاء ہوگی۔ پس اگر اس کے تمام مرافق کے ساتھ خریدا یا ہر قلیل اور کثیر کے ساتھ خریدا تو سائبان بھی داخل ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے منزل، بیت اور دار کو جمع فرمایا ہے، پس دار کا نام یہ بالائی منزل کو شامل ہوگا، اس لیے کہ دار نام ہے اس چیز کا کہ جس کو حدود نے گھیر رکھا ہو، اور بالائی منزل یہ اصل کے توابع اور اجزاء میں سے ہیں، لہٰذا یہ دار میں داخل ہوگی۔
اور بیت نام ہے اس گھر کا کہ جس میں رات گزاری جاتی ہے، اور بھلائی منزل بھی اسی ہی طرح ہے، اور کوئی چیز اپنے مثل کے تابع نہیں ہوا کرتی، لہذا یہ بیت میں داخل نہیں ہوگی مگر اس پر تصریح کرنے سے۔ ومن اشترى منزلا فوقه منزل، اس عبارت میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی منزل کی بیع کی کہ جس کے اوپر دوسری منزل ہے، تو یہ دوسری منزل تحتانی منزل کی بیع میں بالطبع داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مطلقاً بیع کی گئی ہے تو تحتانی منزل کی بیع میں فوقانی منزل داخل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مشتری نے یہ کہہ کر بیع کی ہے کہ یہ منزل اس کے ہر اس حق کے ساتھ میں خریدتا ہوں کہ جو اس کے لیے ہے، یا اس کے تمام مرافق سمیت، یا ہر قلیل اور کثیر جو اس میں ہے یا اس سے ہیں ان تمام کے ساتھ میں خریدتا ہوں، تو اس صورت میں فوقانی جو منزل ہے وہ تحتانی منزل کی بیع میں داخل ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ ومن اشترى بیتا فوقہ بیت، کہ اگر کسی نے کمرے کی بیع کی اور کمرے کے اوپر ایک دوسرا کمرہ ہے، تو یہ اوپر والا کمرہ تحتانی کمرے کی بیع میں بالطبع داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ داخل نہیں ہوگا، اگرچہ مشتری یہ کہہ کر بیع کریں کہ اس کے ہر حق کے ساتھ میں خریدتا ہوں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دار کو اس کے حدود سمیت خریدا، تو اس صورت میں جو فوقانی منزل ہے یا مرحاض ہے یہ بیع میں بالطبع داخل ہوں گی۔ فَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَرَافِقِهَا أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ دَخَلَتِ الضُّلَّةُ فِيهِ، اور اگر دار کی بیع یہ کہہ کر کی ہے کہ اس کے تمام مرافق یا ہر قلیل اور کثیر کے ساتھ یہ دار میں خریدتا ہوں، تو اس صورت میں سائبان بھی بیع میں داخل ہوگا، اور اس میں تفصیل انشاءاللہ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جمع بین المنزل والبیت والدار، یہاں سے صاحب ہدایت تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ منزل، بیت اور دار یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں عربی اصطلاح کے مطابق۔ دار یہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کے حدود متعین ہو اور اس میں مرحاض، باورچی خانہ، صحن اور جانوروں کا استبل اور کمرے ہوں، یعنی رہائش کی سہولیات بھی ہے اور جانوروں کے لیے استبل بھی ہے اس میں۔ تو جب دار کی بیع مطلقاً کی جائے تو یہ تمام کی تمام سہولیات یعنی کمرے، مرحاض، صحن اور بالائی منزل یہ سب کی سب داخل ہوں گی، کیونکہ یہ توابع اور اجزاء میں سے ہیں، اور اصل کی بیع میں توابع اور اجزاء جو ہے وہ بالطبع داخل ہوتی ہیں۔ والبیت اسم لما یبات فیہ، اور بیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو بیت یہ کمرے کو کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پر رات گزاری جاتی ہے۔ تو اب یہ ایسے کمرے کی بیع کی گئی کہ اس کے اوپر دوسرا کمرہ ہے، تو یہ دوسرا کمرہ تحتانی کمرے کی بیع میں بالطبع داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر کا کمرہ بھی ایسا ہے کہ اس میں رات گزاری جا سکتی ہے، تو یہ بھی بیت ہے، اوپر والا کمرہ وہ بھی بیت ہے، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ مثل کا تابع نہیں بن سکتا، لہذا جب تحتانی کمرے کی بیع کی گئی تو بالطبع اوپر کا جو کمرہ ہے وہ داخل نہیں ہوگا، بلکہ الگ سے تصریح کی ضرورت ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والمنزل بین الدار والبیت لأنه تتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب قصور اذ لا يكون فيه منزل الدواب فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع، ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه، وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك لأن كل مسكن يسمى بالفارسية خانة ولا يخلو عن علو، وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف لأنه من توابعه، ولا تدخل الضلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه مبني على هواء الطريق فأخذ حكمه، وعندهما إن كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا لأنه من توابعه فشابه الكنيف۔ اور منزل دار اور بیت کے درمیان ہے، اس لیے کہ اس میں رہائش کی سہولیات ہوتی ہے تھوڑے سے نقصان کے ساتھ، کیونکہ اس میں جانوروں کا استبل نہیں ہوتا۔ پس دار کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس میں فوقانی منزل داخل ہوگی توابع کے ذکر کے وقت تابع ہو کر، اور بیت کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کے بغیر فوقانی منزل داخل نہیں ہوگی۔
اور کہا گیا ہے کہ ہمارے عرف میں فوقانی منزل ان تمام میں داخل ہوگی، اس لیے کہ ہر مسکن کو فارسی میں خانہ کہا جاتا ہے، اور ہر خانہ یہ بالائی منزل سے خالی نہیں ہوتا۔ اور جیسے کہ فوقانی منزل دار کے نام میں داخل ہے، ایسی ہی مرحاض بھی داخل ہوگی، اس لیے کہ اس کے توابع میں سے ہیں۔ اور سائبان داخل نہیں ہوگا مگر ان عبارات کے ذکر کرنے سے کہ جو ہم بیان کر چکے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک، اس لیے کہ سائبان وہ راستے کے فضا پر بنا ہوا ہے، لہٰذا اسی کا حکم لیا۔ اور سائبین کے ہاں اگر سائبان کا راستہ دار میں ہے تو وہ ان عبارات کے ذکر کیے بغیر بھی داخل ہوگا جو ہم بیان کر چکے، اس لیے کہ توابع میں سے ہیں، لہٰذا یہ مرحاض کی مانند ہوا۔ والمنزل بین الدار والبیت، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے وہ منزل ہے، اور منزل دار اور بیت کے بین بین ہے، یعنی یہ دار کے بھی مشابہ ہیں اور بیت کے بھی مشابہ ہیں۔ دار کے ساتھ مشابہت اس اعتبار سے ہیں کہ اس میں رہائش کی سہولیات ہوتی ہے، یعنی بیت الخلاء ہوتا ہے، اس میں باورچی خانہ ہوتا ہے اور رات گزارنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں استبل نہیں ہوتا تو اس اعتبار سے اس کی مشابہت بیت کے ساتھ ہوئی، لہٰذا اس پر کچھ احکامات دار کے لاگو ہوں گے اور کچھ بیت کے۔ تو دار کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عقد کے دوران اگر حقوق اور مرافق کی بات کی گئی ہے تو اس صورت میں فوقانی منزل تحتانی منزل کی بے میں بالطبع داخل ہوگی، اور بیت کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اگر عقد کے دوران حقوق اور مرافق کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو فوقانی منزل تحتانی منزل کی بے میں بالطبع داخل نہیں ہوگی۔ وقیل فی عرفنا يدخل العلو فی جمیع ذلک، یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ بیت منزل اور دار کے مابین جو فرق ہے یہ عربی اور کوفہ کی اصطلاح کے مطابق ہے، اور ہمارے عرف کے مطابق یعنی مرغینان کا علاقہ یا بخارا اور سمرقند، ان کے عرف کے مطابق بیت منزل اور دار میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہر رہائش گاہ کو فارسی میں خانہ کہا جاتا ہے اور ہر خانہ میں بالائی منزل ہوتی ہے، لہذا ذکر کیے بغیر بھی بالائی منزل تحتانی منزل کی بے میں داخل ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے کہ جن علاقوں میں عرف اس پر ہے کہ فوقانی منزل تحتانی منزل کو تابع سمجھتے ہیں اور بلا تصریح وہ بے میں داخل ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ داخل ہوگی، لیکن اگر اس علاقے کا عرف یہ ہے کہ فوقانی منزل الگ ہے اور تحتانی منزل الگ ہے، جیسا کہ آج کل مارکیٹوں میں ایسا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بالائی جو منزل ہوگی وہ تحتانی منزل کی بے میں داخل نہیں ہوگی۔ وَكَمَا يَدْخُلُ الْعُلُو فِي اسْمِ الدَّارِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دار کے نام میں جیسے بالائی منزل شامل ہے ایسی ہی بیت الخلاء بھی شامل ہوگا، کیونکہ بیت الخلاء بھی توابع میں سے ہیں اور اجزاء میں سے ہیں، اجزاء اور توابع اصل کی بے میں بالطبع داخل ہوتے ہیں۔ وَلَا تَدْخُلُ الدُّلَّةُ إِلَّا بِذِكْرِ مَا ذَكَرْنَا، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دلہ کیا چیز ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ مین گیٹ کے سامنے جو سائبان ہوتا ہے اس کو دلہ کہا جاتا ہے، اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ دلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک سرہ گیٹ پر ہوتا ہے اور دوسرا اس کے سامنے والی جو منزل ہے اس پر ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ دار کی بے میں بالطبع داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بالطبع داخل نہیں ہوگا، بلکہ یا تو الگ سے تصریح کرے گا یا حقوق اور مرافق یا بکل قلیل و کثیر کے الفاظ جب استعمال کرے اس صورت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ راستے کے اوپر فضا میں ہے تو جو حکم راستے کا ہے وہی اس کے اوپر جو ہے اس کا بھی ہوگا۔ وعندہما، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر صاحبان کا مفتح یعنی راستہ وہ دار میں ہے تو اس صورت میں اوپر ذکر کردہ عبارات ذکر کیے بغیر بھی یہ بالطبع دار کی بے میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ توابع میں سے ہیں تو یہ کنیف کی مشابہ ہو جائے گا، یعنی جیسے مرحاض اور بیت الخلاء یہ توابع میں سے ہیں، بلا تصریح تابع بن کر دار کی بے میں داخل ہوتا ہے، ایسی ہی سائبان بھی داخل ہوگا۔ اس مختلفی مسئلے میں مفتابی قول وہ امام صاحب کا ہے۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اشترى بيتا في دار او منزلا او مسكنا لم يكن له الطريق الا ان يشتريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع، بخلاف الإجارة لأنها تعقد للانتفاع ولا يتحقق إلا به، إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منه. أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه لأن المشتري عادة يشتريه وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة والله تعالی اعلم بالصواب. اور اگر کسی شخص نے دار میں کمرہ یا منزل یا مسکن خریدا تو اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ خریدے اس کے ہر اس حق کے ساتھ کہ جو اس کے لیے ہے، یا مرافق کے ساتھ، یا ہر قلیل اور کثیر کے ساتھ. اور یہی حکم شرب اور پانی کی گزرگاہ کا ہے، اس لیے کہ یہ حدود سے خارج ہے، مگر یہ کہ توابع میں سے ہیں، لہذا توابع کے ذکر کرنے سے یہ داخل ہوگا، برخلاف اجارہ کے کہ وہ نفع حاصل کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور نفع متحقق نہیں ہوتا مگر راستہ کے ساتھ، کیونکہ مستاجر عادتاً راستہ نہیں خریدتا اور نہیں اجرت پر لیتا ہے، لہذا مطلوبہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ اس میں داخل ہوگا. اور جہاں تک مبیح انتفاع کی بات ہے تو وہ راستے کے بغیر ممکن ہے، اس لیے کہ مشتری عادتاً راستہ خریدتا ہے اور یا اس میں تجارت کر کے کسی دوسرے کو فروخت کرتا ہے، لہذا فائدہ حاصل ہوا. ومن اشترى بیتا فی دار، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے دار میں ایک کمرہ یا ایک منزل خریدی اور بے مطلقاً ہوئی ہے تو اس شخص کو راستہ نہیں ملے گا، البتہ اگر ان الفاظ کے ساتھ بے کی ہے کہ یہ کمرہ میں آپ سے اس کے تمام حقوق یا مرافق یا ہر قلیل اور کثیر کے ساتھ خریدتا ہوں تو اس صورت میں مشتری کو راستہ ملے گا. وَكَذَا الشِّرْبُ وَالْمَسِيلُ، اور اسی طرح پانی کا حصہ یا پانی کا گزرگاہ، یعنی اگر زمین کی بے مطلقاً کی گئی ہے تو اس شخص کو نہ تو پانی کا حصہ ملے گا اور نہ ہی حق التسییل ملے گا، البتہ اگر اوپر ذکر کردہ عبارات سے بے کی ہے یا شرب اور مسیل کی تصریح کی ہے تو اس صورت میں یہ داخل ہوں گی. دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ حدود سے خارج ہیں اور توابع میں سے ہیں، تو ہر وہ چیز جو حدود سے خارج ہو اور توابع میں ہو تو وہ توابع کے ذکر کرنے سے داخل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی کہ ہے تو توابع میں سے لیکن حدود کے اندر ہے تو وہ بلا تصریح بھی داخل ہو جاتی ہے. بخلاف الاجارتی، البتہ اگر اجارہ مطلقاً کیا جائے، راستے شرب اور مسیل کا اس میں تذکرہ نہ ہو یا نہ ہی اوپر ذکر کردہ عبارات بیان کی جائے تو یہ چیزیں بالطبع اجارہ میں داخل ہوں گی، کیونکہ اجارہ جو ہے یہ انتفاع کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کے بغیر نہ تو مکان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی زمین سے شرب اور مسیل کے بغیر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لہٰذا مطلوبہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بلا تصریح اور بلا اوپر جو عبارات ذکر ہوئی ہے ان کے ذکر کیے بھی داخل ہو جائیں گی. اما الانتفاع بالمبیع، اور جہاں تک مبیع سے فائدہ حاصل کرنے کی بات ہے تو وہ راستے کے بغیر اور اسی طرح شرب اور مسیل کے بغیر بھی ممکن ہے. کمرہ خریدا ہے یا زمین خریدی ہے تو اس میں تصرف کر کے یعنی تجارت کر کے آگے فروخت کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے نفع حاصل ہو سکتا ہے. تو جب ان چیزوں کے بغیر بھی مبیع سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہے تو بے میں یہ چیزیں بلا تصریح یا ان عبارات کے ذکر کیے بغیر داخل نہیں ہوں گی، برخلاف اجارہ کے کہ اجارہ کی صورت میں راستے کے بغیر یا جو ہے شرب اور مسیل کے بغیر نفع حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا بغیر تصریح کے یا بغیر ان عبارات کے ذکر کیے بھی یہ چیزیں عقد اجارہ میں داخل ہو جائیں گی. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.